یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ہر عام پاکستانی کی زندگی کی بھیانک حقیقت ہے۔ آپ خود ہی اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ریاست شہریوں کو روزگار، تعلیم اور علاج دے رہی ہے؟ کیا حکومت عام شہریوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کیا سرکاری ادارے تکبر اور کرپشن کی دکانیں نہیں؟ کیا پولیس دہشت کی علامت نہیں؟ کیا تھانے عقوبت خانے نہیں؟ کیا اسمبلیاں اس ملک کی اشرافیہ کا ایک کلب نہیں؟ جبر کے اس نظام کی گاڑی آپ ہی کے تو خون پسینے کے ایندھن سے چلائی جا رہی ہے۔ آپ ظلم سہتے ہیں اور پھر بھی خاموش ہیں، شاید ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے خوف کے بت توڑنے ہیں، مصلحتوں کے سارے رستے چھوڑنے ہیں، اور اب ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ یاد رکھیں، احتساب کی کیاری میں شفافیت کا پودا پنپتا ہے، جس سے پھر جمہوریت کا تناور درخت بنتا ہے، پھر درخت کی چھاؤں میں جمہور یعنی عوام پھلتے پھولتے ہیں۔ اس لیے اب میں اور آپ ساتھ مل کر مانگیں اپنا وہ حق جس کی ضمانت اس کتاب میں دی گئی ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ جمہوریت، شفافیت اور اصلاحات، یہ تین الفاظ۔ میں 2 دہائیوں سے صحافت سے وابستہ ہوں، اور میں نے ہمیشہ جمہوری اصولوں کو ناانصافی کے خلاف، انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، عدلیہ کی مضبوطی کے لیے بلا تفریق اور بے رحمانہ احتساب اور مسلسل اصلاحات جیسے موضوعات پر آواز اٹھائی۔ میں جمہوری اصولوں، شفاف طرز حکمرانی اور مسلسل جاری اصلاحات کا نہ صرف سخت حامی رہا ہوں، بلکہ ان تینوں موضوعات میں میری دلچسپی صحافت میں آنے سے پہلے سے اس دور سے موجود ہے جب میں آج سے 30 سال پہلے کم و بیش اسکول اور کالج کے زمانے میں ڈیبیٹر اور علمی اور تحقیقی کاموں کا حصہ تھا۔ مجھے شاید 16 سال کی عمر سے ہی شاہر لدھیانوی، فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی اور سعادت حسن منٹو جیسی کئی شخصیات کو پڑھنے کا موقع ملا، اور میری سوچ پر ان کی تحریروں نے انمٹ نقوش مرتب کیے۔ ان جیسی شخصیات کو پڑھنے سے استعماریت، اشرافیہ اور سٹیٹس کو کے خلاف میری سوچ قائم ہوئی۔ انقلاب ایران، انقلاب فرانس، انقلاب کیوبا سے لے کر بر اعظم افریقہ میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف چلنے والی آزادی کی تحریکوں کو پڑھا۔ قائد اعظم لی کوان یو، ماؤ زیتونگ، مارگریٹ تھیچر، فیڈل کاسٹرو، امام خمینی اور نیلسن منڈیلا جیسی کئی تاریخ ساز شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ برطانیہ اور فرانس جیسے ملکوں کے صدارتی انتخابات کو کور کیا۔ افغانستان میں امریکی شکست اور امریکی انخلاء کے تاریخی واقعے کو بطور صحافی افغانستان جا کر وہاں کئی علاقوں سے کور کیا۔ فلسطینیوں کے لیے یورپی کیپٹل سے لے کر وینزویلا تک اٹھنے والی جو تحریکیں ہیں اور جو احتجاج ہیں انہیں کور کیا۔ لبنان اسرائیل جنگ کے دوران بیروت سے جا کے رپورٹنگ کی، اور مختصر یہ کہ ریاست ہو، سیاست ہو، سماج ہو یا عوام، ان کے بارے میں آج جو بھی میرے نظریات ہیں وہ صرف اور صرف میرے مطالعے اور دنیا کے 3 درجن سے زائد ملکوں کو دیکھنے کے بعد قائم۔ میں حکمرانوں کے احتساب کی بات آج نہیں کر رہا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ میں فلاحی ریاست کی بات بھی آج نہیں کر رہا، بلکہ مجھے آج سے کم و بیش 25 سال پہلے اپنی ایک تقریر میں پڑھے گئے وہ اشعار آج بھی یاد ہیں کہ مہکتے گجروں کے سب لوگ ہیں تمنائی، کوئی تو ٹوٹی چوڑیوں کا ساتھی ہو، خدا کرے کہ ایسا بھی رہنما آئے میرے وطن جو تیرے بے کسوں کا ساتھی ہو۔ میں صرف آج کی فسطائیت یا اس آمرانہ یا ہائبرڈ نظام پر ہی سوال نہیں اٹھا رہا، بلکہ میں پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف بھی کھل کر آواز اٹھاتا رہا۔ میں وکلا تحریک میں لاہور میں ہونے والی سرگرمیوں میں شامل تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں افتخار چودھری صاحب کی
لاہور ہائی کورٹ آمد پر لاہور ہائی کورٹ گیا، رش بہت تھا، میں مال روڈ پر ہائی کورٹ کی جو بیرونی دیوار ہے اس پر چڑھا، نعرے لگا رہا تھا، ایک پولیس اہلکار نے ڈنڈا میری کمر پر مارا اور میں دیوار سے زمین پر آ گرا، عین ممکن تھا کہ میری کمر کی ہڈی فریکچر ہو جاتی اور شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑا بات نہ کر پا رہا ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ میں انسانی حقوق کی پامالی پر آج ہی بات نہیں کر رہا، بلکہ جب شاید ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بریگیڈیئر ہو گئے اور عمران خان ابھی قومی سطح کے لیڈر بنے بھی نہیں تھے، یہ 2011-12 کی بات ہے، میں جب جنوبی پنجاب کے علاقے جتوئی میں ایک حوا کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پروگرام کرنے اس کے گھر گیا، 2014 اور 15 میں سندھ کے ایک ایک ضلع میں جا کر میں نے وہاں عوام کے انسانی حقوق پر درجن سے زائد پروگرام کی۔ میں انسانی حقوق کی پامالی پر آج ہی بات نہیں کر رہا، بلکہ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں جیسا کہ وادی کیلاش، مستوج، شندور ٹاپ تک بسنے والے پاکستانیوں کے پاس جا کر ان کو حاصل ناکافی انسانی حقوق پر پروگرامز کی۔ میں انسانی حقوق کی پامالی پر آج ہی بات نہیں کر رہا، بلکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میں پاکستان کا پہلا اینکر تھا جس نے سوات سے لے کر نوشہرہ تک عمران خان کے طاقتور وزیر مراد سعید صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس زمانے کے محمود خان، اس زمانے کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے حلقوں سے جا کے صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی حقوق کے مسائل پر اپنے صحافتی کریئر کے میرا خیال ہے شاید سب سے سخت ترین پروگرامز کیے ہوں گے۔ میں نے بطور اینکر پنجاب، خیبر پختونخوا، اس زمانے میں وہ سرحد تھا، سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان سمیت پورے ملک سے عوامی مسائل کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ان تمام علاقوں میں جا کر پروگرامز کیے اور اپنا جو آجزانہ کردار تھا وہ ادا کیا، جو کہ یقیناً کسی بڑی تبدیلی کے لیے ناکافی رہا۔ اور میں یہ بات فخر اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے صحافتی کریئر میں، چاہے وہ احتساب ہو، چاہے انسانی حقوق ہوں، چاہے انصاف ہو، اصلاحات ہوں، ان سب پر سب سے زیادہ بات کرنے والے پاکستانی اینکرز میں شامل ہوں۔ اور شاید انہی مسائل کا احساس مجھے صحافت میں لے آیا، اور الحمدللہ آج 2 دہائیوں کے سفر میں میرے ضمیر پر ایسا کوئی بوجھ نہیں کہ میں نے کبھی ان مسائل پر بات کرتے ہوئے کسی تفریق یا پسند ناپسند کا خیال رکھا ہو۔ شاید میں نے جتنی سخت تنقید عمران خان کے دور حکومت میں ان پر کی، اس سے پہلے اتنی سخت تنقید کبھی ان سے پہلے والے حکمرانوں پر نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ وہی عمران خان جو وزیر اعظم بننے سے پہلے مجھے 2 گھنٹے پر مشتمل ایک طویل انٹرویو دے چکے تھے، باقی صحافیوں کے ساتھ مختلف بریفنگز میں بلایا کرتے تھے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد باوجود ہماری درخواست کے مجھے کبھی انٹرویو تک نہ دیا۔ مجھے اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں ان کے دور میں ان کے طرز حکمرانی کے بہت سارے معاملات کا سخت ناقد تھا، اور بزدار جیسے شخص کے لیے سب سے پہلے میں نے ہی ڈیزاسٹر یعنی تباہی کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کو بعد میں اور لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج وہی عمران خان اور ان کی پارٹی اگر بدترین فسادیت کا سامنا کر رہی ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں فسادیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ فسادیت کا ٹاؤٹ بننے والوں، اور میں نے اس آواز اٹھانے کی بھی بہت بھاری قیمت ادا کی۔ ہم نے پاکستانی عدلیہ، جمہوریت، آئین، انسانی حقوق، شخصی آزادیوں اور آزادی رائے پر کئی خوفناک حملے دیکھے، لیکن پاکستانی جمہوریت، آئین اور عدلیہ پر جو حملے گزشتہ 4 سال سے شروع ہوئے وہ انتہائی غیر معمولی ہیں، اور یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ پاکستانی سیاسی تاریخ سے واقف کئی معتبر شخصیات، بلکہ اکثریت کی واضح رائے ہے یا واضح اکثریت جو موجودہ حالات کو غیر جانبداری سے دیکھتی ہے، وہ اس حقیقت پر متفق ہے کہ جو ان 4 سالوں میں ہوا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ احتساب کو جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ حکمران اشرافیہ کی جانب سے متنازع بنایا گیا۔ مجھ جیسے لاکھوں لوگ جو کرپشن سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، جو کرپٹ حکمرانوں کے احتساب کے ساتھ یعنی ان کے خلاف ہونے والے احتساب کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کرپٹ، خائن، بددیانت حکمرانوں، جرنیلوں، ججوں اور سرکاری افسران کے احتساب کا مطالبہ کرتے رہے اور ہر ایسی کوشش کی حمایت کرنا چاہتے تھے، لیکن غیر سیاسی قوتیں اسٹیبلشمنٹ احتساب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے احتساب کے عمل کو ہی متنازع بنا دیتی تھی، جیسا کہ نواز شریف کے پیناما کیس میں ہوا۔ نواز شریف کو کرپشن سکینڈل میں میرٹ پر سزا ملنی تھی، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے
پاناما اسکینڈل کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کیا، اور یوں شریف خاندان اور ان کی جماعت کو یہ بیانیہ بنانے کا موقع مل گیا عوام میں کہ پاناما کے بجائے اقامہ میں نکالا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں پاناما اور اقامہ دونوں میں سزائیں ہوئیں، لیکن ان کی پارٹی صرف ایک سزا کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بڑا کرپشن اسکینڈل اسٹیبلشمنٹ کے تجربات کی وجہ سے متنازع ہو گیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی اپنے سر سے گلنا شروع ہوتی ہے، اسی طرح جس ریاست کے حکمران کرپٹ ہوں تو وہ ریاست اوپر سے گلنا شروع ہوتی ہے۔ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ پاکستانی معاشرہ ایک ایماندار اور دیانتدار معاشرہ بن سکے، اس ملک کے کرتا دھرتا بے داغ کرپشن کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو یہ پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ملک یعنی اپنے ملک کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے پروگرامز، ویلاگز اور باقی تمام مواقعوں کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے 25 سالوں میں جمہوری اصولوں، شفافیت اور اصلاحات کی آواز اٹھانے میں 25 سال ایک کر دیے، لیکن شاید میں پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہوں جو مجھ پر میرے ملک کا قرض ہے۔ میں اسی لیے آج سے DRT کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم شروع کر رہا ہوں۔ D یعنی ڈیموکریسی، جمہوریت، R یعنی ریفارمز، اصلاحات، اور T یعنی ٹرانسپیرنسی، شفافیت۔ ہمیں اپنے ملک کو یہ 3 چیزیں لوٹانا ہوگی۔ اگر آپ نے میری اس کوشش کی پذیرائی کی تو میں DRT کو ایک سوشل میڈیا چینل سے آگے لے جا کر ایک ادارے کی، ایک آرگنائزیشن کی شکل دوں گا، جو ادارہ انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت، اصلاحات اور شفافیت جیسے آفاقی اصولوں کا سب سے بڑا دائی بن کر ابھرے گا۔ اگر آپ بھی جمہوریت، احتساب اور اصلاحات کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ خدا حافظ۔